अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान बलगाए के सामने पहुंच गया था और उसने कहा था कि मुझे ख़रीदा नहीं जा सकता, जिसके जवाब में बलगाए ने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी कीमत ना हो, कीमत तो है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान कहता है, खुल के बताओ, जो कहना चाहते हो वो खुल के कहो। बलगाए कहता है, मेरी बात गौर से सुनो उस्मान, मैं तुम और तुम्हारे भाइयों से मौत का वादा करता हूँ। या तो तुम सब मरोगे या फिर तुम संजाग सरदार बनकर मेरे लिए लड़ोगे। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान कहता है, यहाँ वक्त ज़ाया करने की बजाय कोई कुत्ता तलाश करो जिसके गले में अपने नाम का पटा डाल सको। बलगाए कहता है, मेरे मुंह से एक बार बात निकल जाए तो वो पूरी होती है, बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं मेरे आगे। उस्मान कहता है, हमने बहुत से पहाड़ रेजा रेजा किए हैं और बहुत सी दुश्मनियाँ मोल ली हैं, तुम कुछ नहीं जानते। बलगाए कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे इस सरजमीन का चप्पा चप्पा चाहिए, हर शहर, हर किला, हत्ता के कुस्तुनतुनिया भी। उस्मान कहता है, तुमने ख्वाह कितनों को ही बेवकूफ़ बनाया हो, लेकिन मेरा खून कभी भी किसी और के लिए जोश में नहीं आने वाला। बलगाए कहता है, मेरे ही सामने मेरे हुक्म की नाफरमानी, इतनी जुर्रत तुम्हारे पास कहाँ से आई उस्मान? मेरी अताअत करो वरना तुम्हारे सारे सिपाही बेमौत मारे जाएंगे। उस्मान कहता है, तुम्हारी अताअत का दिन तुर्कों की रवायात का आखिरी दिन होगा। फिर बलगाए कहता है, तुर्कों की रवायात की मट्टी मेरे जूते के नीचे लगी है। यह कहकर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वह अपने नेज़े उस्मान की तरफ बढ़ाने लगते हैं। फिर बलगाए कहता है, तुम्हारी मौत या फिर अताअत? उस्मान कहता है, या शहादत या आज़ादी। इसी दौरान बाहर उस्मान के साथियों को मंगोलों ने काबू किया हुआ था। इतने में धुंधार और गुंदुज को भी पकड़कर सोगत में पहुंचा दिया जाता है। फिर गुंदुज कहता है, मेरा भाई उस्मान कहाँ है बामसी साहब? बामसी कहता है, वो अंदर बलगाए के पास है, शायद बलगाए को उस्मान से कुछ चाहिए। हमारा कबीला कैसा है गुंदुज साहब? गुंदुज कहता है, कबीला तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, पता नहीं इस जिल्लत के साथ हम लोग कैसे जी पाएंगे। इसके बाद मंगोल कमांडर उन दोनों को खींचकर अंदर की तरफ चल पड़ता है। अंदर बलगाए उस्मान को कह रहा था, अपने सिपाहियों के साथ मरो या फिर अपनी रूहों को मट्टी से ऊपर करो, फैसला तुम्हारा है। इतने में मंगोल कमांडर अंदर दाखिल होता है और कहता है, बलगाए साहब, कबीले को आग में झोंक आया हूँ, आपकी ताकत हर एक को महसूस करा के आया हूँ। बलगाए कहता है, शाबाश, अब तुम नए बाज़ार जाओगे, शेख अदबाली को ज़िंदा मेरे पास लाओगे और दरवेशों की लाशों से बाज़ार को मुज़य्यन करोगे। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है। फिर मंगोल कमांडर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बाला खातून अपने बाबा को कह रही थी, मेरी गलती बहुत बड़ी है, मैं अपनी हद से बढ़ गई थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। शेख अदबाली कहते हैं, माफ़ी तलब करना इंसान की अच्छाई है। रब करीम उन बंदों से मोहब्बत करता है जो माफ़ी के तलबगार होते हैं, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करता है जो माफ़ी तलब करके दोबारा गलती नहीं करते। दूसरी तरफ सोगत में गुंदुज कह रहा था, यह वक्त भी आना था, अपने ही वतन में हमें कैद कर लिया गया है। दूधार कहता है, यही चीज़ मेरे दिल को जला रही है, मैं भाईजान की अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। अंदर उस्मान कह रहा था, या शहादत या आज़ादी। यह कहकर वो हरकत में आ जाता है। इस तरह उस्मान बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसे देखकर बामसी और दूसरे सिपाही भी हरकत में आ जाते हैं। इस तरह वो काफ़ी सारे मंगोलों को मार देते हैं। फिर उस्मान कहता है, बलगाए ने शेख अदबाली को तलब किया है, उसके सिपाहियों से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, जल्दी चलो। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों की तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान गुंदुज और धुंधार को बलगाए के सामने पहुँचा दिया जाता है। बलगाए उन दोनों के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सब ने संजाग सरदार की नाफरमानी की, यह उसी की सज़ा है। आज के बाद तुम लोग मेरे वफादार कुत्ते बांध कर रहोगे, अपने मनूसार ऊपर उठाओ। यह कहकर वो उनकी रस्सियाँ खींचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी नए बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। सोगत में बलगाए ने गुंदुज को फंदा लगाया हुआ था। धुंधार कहता है, मेरा भतीजा उस्मान जवान है, नासमझ है,
بلگائے کہتا ہے ہم لوگ درختوں کو نہیں بلکہ ان کی جڑوں کو دیکھتے ہیں دوندار، تم نے اسے منگولوں کے غضب سے کیوں نہیں ڈرایا؟ دوندار کہتا ہے ہم نے ڈرایا تھا لیکن اس نے اثر نہیں لیا، گندز کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا عثمان باغی ہو گیا ہے۔ پھر بلگائے گندز کو چھوڑ دیتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے اب تم بغیر کسی شرط کے میری اطاعت کرو گے دوندار؟ دوندار کہتا ہے ہاں میں کروں گا۔ بلگائے کہتا ہے تم عثمان کو میرے پاس لاؤ گے، پھر تمہاری تابعداری کا پتہ چلے گا۔ دوندار کہتا ہے ٹھیک ہے میں عثمان کو لے کر آؤں گا۔ پھر بلگائے کہتا ہے صرف 3 دن ہے بس، ورنہ تمہارے قبیلے کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا۔ اب تم اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے قبیلے جاؤ، منگول اب کبھی بھی یہاں سے نہیں جائیں گے، لے جاؤ انہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کی خواتین ایک خیمے میں جمع تھیں اور عہد کر رہی تھیں کہ ہم منگولوں سے لڑیں گی اور ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ دوسری جانب نئے بازار میں بالا اپنے والد کے پاس آ کر کہتی ہے ایک خبر آئی ہے بابا، بلگائے نے سوگت پر حملہ کر دیا ہے، دوندار صاحب اور گندز صاحب کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یہی نہیں بلکہ بہت سے سپاہیوں کو برہمی سے قتل کیا گیا ہے۔ شیخ ادبالی کہتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دو۔ اتنے میں منگول وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہر طرف افراتفری مچ جاتی ہے۔ پھر منگول کمانڈر کہتا ہے ادبالی ہمیں زندہ چاہیے، باقی سب کو جلا کر خاک کر دو۔ شیخ ادبالی کہتے ہیں تیار ہو جاؤ دوستو، آج عزت کا سوال ہے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح دونوں طرف سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن اتنے میں بہت سے مزید منگول آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے سپاہیو پیچھے کی طرف آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ پھر کنور کہتا ہے حضور آپ ان کو لے کر جائیں، میں کافروں کو روکتا ہوں۔ اس کے بعد کنور سپاہی اکیلا منگولوں سے لڑنے لگتا ہے، جبکہ باقی سب وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد منگول کنور سپاہی کو قابو کر لیتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ پھر منگول کمانڈر کہتا ہے اسے مارنا نہیں، یہ زندہ چاہیے ہمیں۔ پھر وہ کنور کو کہتا ہے مجھے تم پسند آئے، میرے ہم عمر ہو۔ کنور کہتا ہے خیال سے، میں فولاد کا چنا ہوں، تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں۔ منگول کہتا ہے ان کو تو تم نے بچا لیا، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ کنور کہتا ہے اللہ ہے مجھے بچانے والا۔ دوسری طرف قلعے میں صوفیہ نے سلواڈور کو باندھ دیا تھا اور کہہ رہی تھی کیا کہا تھا تم نے علی شار کی حویلی میں؟ یاد آیا تم نے کہا تھا کہ میں ہر چیز کا گواہ ہوں، حالانکہ تم نے سب کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، مثلا میرا غضب کیا کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد صوفیہ اس کے ہاتھوں کے ناخن کھینچنے لگتی ہے۔ پھر سلواڈور کہتا ہے رکو شہزادی صوفیہ، آپ ایک بڑا راز نہیں جانتی۔ صوفیہ پوچھتی ہے کون سا راز؟ سلواڈور کہتا ہے عثمان نے مجھے اپنا جاسوس بنا کر یہاں بھیجا تھا اور میری خبر کے انتظار میں ہے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے جب وہ سونے کے صندوق لے کر جا رہا تھا اور عثمان نے اسے اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد سلواڈور کہتا ہے اسے وہی پتہ چلے گا جو آپ چاہیں گی، آپ سوچ لیں۔ اتنے میں ہیلن وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے شہزادی صوفیہ آپ کے لیے پیغام آیا ہے۔ صوفیہ خط پڑھنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے یہ خط علی شار کا ہے، منگول سردار بلگائے ہمارے مہمان بنیں گے اور سلواڈور کی ملاقات آقا یانیز سے ہوگی، یہ مرنے نہ پائے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے ساتھی جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ سامسا کہہ رہا تھا پہاڑ کی طرح مضبوط ہوں میں عثمان صاحب، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس کے بعد عثمان اس کے سینے سے تیر کھینچ کر نکال دیتا ہے اور پھر گرم خنجر اس کے زخم پر لگاتا ہے تاکہ زخم بند ہو جائے۔ دوسری طرف منگول کو نور سپاہی کو لے کر ایک چرچ میں پہنچ گئے تھے۔ منگول کمانڈر اس پر تشدد کر رہا تھا۔ پھر وہ کنور کا خون چاک کر کہتا ہے تمہارے خون کا ذائقہ بتا رہا ہے کہ تم ایک بہادر ہو، لیکن لگتا ہے کہ عقل نہیں ہے تمہیں۔ پھر وہ دوبارہ تشدد کرنے لگتا ہے۔ کنور کہتا ہے تم سب جو کچھ کر رہے ہو اس کی قیمت چکاؤ گے۔ منگول کہتا ہے میں تم سے ایک سوال کروں گا، بس اس کا جواب چاہیے، بتاؤ عثمان کہاں ہے؟
کنور کہتا ہے تم ان کو تلاش کر رہے ہو جبکہ وہ تم تک خود پہنچ جائیں گے، پھر میں تمہیں مرتے ہوئے دیکھوں گا۔ دوسری طرف عثمان کہہ رہا تھا آج رات کو ہی ان کے گلے دبا دیے جائیں گے، سوگت کو ان کی قبر بنا دیا جائے گا، ہم اپنے بھائیوں کا انتقام لیں گے اور کنور سپاہی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سامسا بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے عثمان صاحب، کنور سپاہی کو بچانے کے لیے میں ٹھیک ہوں۔ اتنے میں عثمان کا سپاہی ارکت وہاں پہنچتا ہے۔ عثمان کہتا ہے بتاؤ ارکت کیا خبر ہے؟ ارکت کہتا ہے نئے بازار کا ذمہ دار نظام الدین یانیس کا آدمی ہے۔ پھر ایک منظر سامنے آتا ہے جب ارکت سپاہی چھپ کر نظام الدین کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نظام الدین کہہ رہا تھا جناب یانیس کو خبر دو کہ ادابالی کے لوگ انگوروں والے راستے سے آئیں گے، اب تم لوگ جاؤ، میں انہیں پھینک کر آتا ہوں۔ جناب یانیس کو کہنا کہ ان کا راز نہیں کھلا۔ یہ سن کر وہ سب چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نظام الدین گھوڑا گاڑی پر سوار ہونے لگتا ہے تو ہاتھ ہلتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنا خنجر نکال لیتا ہے۔ اس طرح ارکت سپاہی اسے مار دیتا ہے اور اقجا درویش کو بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد ادابالی پوچھتے ہیں اقجا درویش اب کہاں ہے؟ ارکت کہتا ہے میں نے انہیں سامسا صاحب کے قبیلے میں پہنچا دیا ہے، اب وہ محفوظ ہیں۔ پھر عثمان اپنے سپاہی کو کہتا ہے نظام الدین کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر سوگت روانہ کر دو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں کا اصل مالک کون ہے۔